کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تم ہی حاکم برایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، صلی اللہ تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا۔ کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، ہاں سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کہتے ہیں امام محمد رضا کہ ہمیں ارے خدا کے بندوں، ارے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ہاں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ہاں نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پھر ڈھونڈنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رضا تیرے دل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، کا پتہ چلا بمشکل، در روز کے مقابل، ہاں در روز کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
آئیے چند اشعار میں بارگاہ صدیق اکبر میں پڑھ دو کہ درود سے پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ارے ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور برادر اعلیٰ حضرت حسن رضا کہتے ہیں کہ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور کہتے ہیں کہ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، اور خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا، اور نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، ارے نبی صدیق اکبر کا، ارے نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ اور حسن رضا کہتے ہیں کہ ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، تو بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ اور مولا کائنات کی بات کر رہے حسن رضا کہتے ہیں کہ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے۔ کون؟ جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق
صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ آئیے بلا کسی تاخیر ہم حضرت علامہ مولانا ذہین مصباحی صاحب کا ہم نعرہ سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن صدیق اکبر مولانا ذہین مصباحی صاحب کی بنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہفتہ واری سنی اجتماع میں اور آپ شریک ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ آج ہماری گفتگو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، وہ ہر فضیلت کے ہیں جامع نبوت کے سوا۔ ہر دور کے سیدوں کی بولی کا تسلسل
اور ہر دور کی اولاد رسول کی زبان کی ترجمانی سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے اپنے اس شعر میں فرمائی ہیں۔ آج کے اس سنی اجتماع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس پیمانے سے ہم کسی کے مرتبے کو ناپ اور تول سکیں۔ بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی بلند ذوات اور شخصیات اس رفعت مقام پر جلوگر ہیں جہاں ہماری عقل اور فکر بھی نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ دنیا بھر کے ہزاروں ولی قطب غوث کسی ایک صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم کوئی پیمائش اور ناپ تول کر سکیں، لیکن ہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کا جو مرتبہ متعین کیا ہے، پھر اس پر ایمان رکھنا بھی ہر کلمہ پڑھنے والے پر لازم و فرض ہے۔ اور میں نے جمعۃ المبارکہ میں بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بار بار مرارن تکرارن تاکیدن عرض کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات نقش ہو جائے اور اس کے خلاف اور اس کے مقابل کا وہم و گمان تک دل میں نہ رکھیں کہ ہم افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اگر بیان کرتے ہیں تو معاذ اللہ رب العالمین 100,000 بار اللہ کی پناہ ہمارے دل و دماغ میں کہیں ایک ذرے بھر کا بھی وسوسہ کسی اور صحابی اور اہل بیت کے حوالے سے ہرگز نہیں آتا کہ ہم معاذ اللہ رب العالمین کسی کو ڈیگریڈ کریں، کسی کا مرتبہ گھٹائیں اور پھر کسی کا مرتبہ بلند کریں۔ الحمدللہ رب العالمین صحابہ کرام وہ بھی ہمارے مقتدا پیشوا اور امام ہیں، اور ائمہ اہل بیت بھی ہمارے مقتدا امام اور پیشوا ہیں۔ لیکن ہم اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، بالخصوص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جب خاص طور پر علماء کرام تلک الرسل فضلنا والی آیت پر جب خطاب کرتے ہیں تو بڑے بڑے علماء کے خطابات آج بھی آپ کو تحریری شکلوں میں کتاب میں آڈیو اور ویڈیو میں مل جائیں گے کہ جنہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سارے نبیوں پر فضیلت بیان کی، اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ہر نبی کی جہتوں کو ذکر کر کے حضور کی افضلیت کی جہت کو ذکر کیا۔ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو پھر حضور کی افضلیت بتاتے ہوئے کہا گیا اگر عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو ہمارے نبی درختوں میں بھی جان ڈال دیتے ہیں، کنکروں میں بھی جان ڈال دیتے ہیں، جانوروں کو بھی بولنے کی طاقت دے دیتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، تو پھر ہم کہتے ہیں بے شک یہ ان کی فضیلت ہے کہ ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، مگر ہمارے نبی کا براق تو آسمانوں سے اوپر بھی اڑتا ہے۔ جب ہم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بغل کے نیچے ہاتھ دبا کر نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا تھا، تو اسی وقت ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ ان کی فضیلت ہے، ان کی کرامت اور ان کی شان ہے، مگر ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی کا ہاتھ تو ہاتھ
سرکار جس صحابی کو چھڑی پکڑا دے وہ چھڑی بھی چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح میرے بیانات خود یوٹیوب پر کئی موجود ہیں۔ کیا کبھی آپ کے ذہن و دماغ میں یہ وسوسہ آتا ہے یہ بیان سنتے ہوئے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت سلیمان کو یا دیگر نبیوں کی شان گھٹائی جا رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ چونکہ ہمارا تو ایمان ہے لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک تو یہ معیار ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں سے کسی ایک کی نبوت کا انکار کر دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک معیار ہے تمام نبیوں کی نبوت پر ایمان رکھنا۔ یہ اور بات ہے کہ کلمہ اپنے نبی کا پڑھے گا، مگر جہاں ہم سارے نبیوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے قرآن کی روشنی میں، وہیں پر قرآن ہمیں یہ بھی تو کہتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا کہ بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے تو ہم ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے کیونکہ قرآن نے کہا ہے۔ اسی طرح سے ہم بعض کو بعض پر افضل بھی مانتے کیونکہ یہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ اور بعض کو بعض سے افضل ماننا یہ باقی بعض کی توہین نہیں ہے۔ اگر باقی بعض کی توہین ہوتی تو قرآن کبھی یہ دستور نہ دیتا۔ جب یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں تو پھر یاد رکھیں امت کے اندر سب سے افضل ترین گروہ اگلی امتوں میں اور اس امت میں صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور اس چیز کو بھی میں آج واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم صحابہ کرام کا لفظ بولتے ہیں تو بعض لوگوں کو یہ وہم گزرتا ہے کہ یہ اہل بیت کا نام کیوں نہیں بولتے۔ تو یاد رکھنا صحابہ کرام کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو اسی میں اہل بیت بھی شامل ہیں، کیونکہ اہل بیت کا وہ فرد جو صحابی نہ بن سکا وہ پھر اہل بیت بھی نہیں ہے۔ ابو جہل و ابو لہب خاندان کے تھے مگر صحابی نہ بن سکے تو پھر اہل بیت بھی نہ بن سکے۔ ہم اہل سنت و جماعت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا، امیر المؤمنین حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین عبداللہ ابن عباس، حضرت حمزہ، حضرت عقیل اور ان کے علاوہ دیگر تمام جو بھی افراد خاندان رسالت ہیں یہ سارے اہل بیت بھی ہیں اور سرکار کے صحابہ بھی ہیں۔ تو یاد رکھنا اس چیز کو کہ جب بھی اہل سنت کا عالم دین یہ بات کرتا ہے کہ صحابہ کرام کی بات چل رہی ہے تو کیا خاتون جنت صحابیہ نہیں ہے؟ کیا مولا علی صحابی رسول نہیں ہے؟ کیا حسنین کریمین صحابہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ اہل بیت ہونا ان کی جزوی شان ہے، ان کی جداگانہ فضیلت ہے، وہ باقی کو میسر نہیں ہے۔ اور اس میں ان کی جداگانہ شانوں پر کلام پر بڑی کتابیں بری پڑی ہیں، اور میں بھی فضل ہی تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مولا علی کے در کا غلام، جب ان کا دن آتا ہے رمضان میں تو میں ایک دن نہیں مولا علی کی شان پر 3 دن گفتگو کرتا ہوں، اور یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارا نام بھی ان کے ثنا خانوں میں شامل کر لیا جائے اور یہ ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ وضاحتیں اس لیے دینی پڑتی ہیں کہ کہیں دور بیٹھے ہوئے کسی بندے کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ وسوسہ نہ آنے پائے کہ معاذ اللہ رب العالمین افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ اتنی تاکید سے کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں، جو مرتبے ہیں سو مرتبے ہیں، اور میں نے جمعہ میں بھی جیسے آپ کو کہا کہ خدا کی قسم اس مسئلے کو ہرگز ہم اتنی تاکید سے نہ بیان کرتے اگر اتنی تاکید سے مولا مرتضیٰ نے بیان نہ کیا ہوتا۔
اور میں جتنی کتابیں پڑھ کر کے اس نتیجے تک پہنچاؤں کہ خدا کی قسم خدا کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں، ابو بکر صدیق کی افضلیت کا مسئلہ سب سے زیادہ جنہوں نے زور دے کر بیان کیا ہے وہ اہل بیت اطہار کے افراد ہیں، اور میں وہی روایت وقت رہا تو آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اب یہ چیز بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ میں نے عشاء کے بعد کا وقت آج اسی لیے آپ کا لیا کہ میں کھل کے بات کر سکوں آپ سے، تو آپ بھی دل جمی سے بیٹھیے۔ اب اس سلسلے کے اندر کہ یہ مسئلہ اتنا اہم کیوں ہے، تو اس لیے اہم ہے کہ امت میں مسائل کے اعتبار سے اور عقائد کے اعتبار سے چار بنیادیں ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے بنیاد کیا ہے اور مسائل کے اعتبار سے بنیاد کیا ہے، یہ باتیں سمجھیں گے تو ہی آگے بات چل سکے گی، اور اس کو دھیان سے سنیے۔ عقائد کے اعتبار سے اور مسائل کے اعتبار سے جو چار بنیادیں ہیں وہ یہ ہیں کہ فقہ کے مسائل جہاں سے نکلتے ہیں اس کی 4 دلیلیں، کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس مجتہدین، ان 4 چیزوں سے مسائل نکلتے ہیں۔ اور عقائد میں عقیدے کن دلیلوں سے نکلتے ہیں؟ تو عقیدے بھی 4 دلیلوں سے نکلتے ہیں، کتاب، سنت، سواد اعظم اور عقل صحیح۔ یہ 4 عقیدوں کے ماخذ ہیں کہ عقیدے جتنے نکلتے ہیں وہ ان 4 دلیلوں سے نکلتے ہیں، اور 4 بنیادیں مسائل کی اور 4 بنیادیں عقائد کی، ان دونوں کو ذکر کرنے کے بعد سرکار اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ فقہ میں اجماع اقوال ادلہ ہے، فقہ میں اجماع اقوال ادلہ ہے۔ اجماع کا کیا مطلب؟ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ امت کے مجتہد اخیار علماء کسی بات کے صحیح ہونے پر جمع ہو جائیں، یہ ہے اجماع، کہ سب کے سب جمع ہو گئے اس چیز پر۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری پوری امت گمراہیت پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اور جس چیز پر جمع ہو جائے وہ گمراہیت نہیں ہو سکتی۔ اور اجماع کتنی بڑی دلیل ہے، اعلی حضرت لکھتے ہیں، اور یہاں اعلی حضرت کو ذکر کرتے ہوئے بھی میرے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں۔ کوئی کل یہ کہہ دے کہ یہ تو اعلی حضرت کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نہیں مانتے، تو یہ اعلی حضرت کی اپنے گھر کی بات نہیں ہے۔ اس پر بھی میں دلیلیں دینا چاہوں تو ایک پورا 1 گھنٹے کا خطاب اس پر ہو جائے کہ اعلی حضرت نے یہ بات کیوں کہی ہے، اس کے پیچھے کتنی دلیلیں موجود ہیں۔ مگر یہ تقلید کا فائدہ ہے کہ سن لو اور مان لو، ورنہ دلیلیں کی دلیلیں ایک ایک بات پر ڈھونڈنے جاؤ گے تو صرف تکبیر تحریمہ میں ہی دلیلیں ڈھونڈتے ہوئے پوری زندگی نکل جائے گی۔ یہ تقلید کا فائدہ ہے۔ تو سرکار اعلی حضرت فرماتے اجماع اقوال ادلہ ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان 4 دلیلوں میں سب سے مضبوط، سب سے قوی اجماع ہے۔ کیسے؟ اعلی حضرت فرماتے اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اجماع کے خلاف کوئی مسئلہ ڈکلیئر کرنے کا مجتہد کو بھی اختیار نہیں۔ اجماع کے خلاف مجتہد کو بھی کسی مسئلے کو ڈکلیئر کرنے اور نکالنے کی اجازت نہیں ہے کہ مجتہد یہ کہیں کہ میں مجتہد ہوں تو اجماع ایک طرف ہے، میرا اجتہاد نہیں۔ اجماع جس چیز پر ہو جائے مجتہد کو بھی اس کے خلاف کا اختیار نہیں ہے۔ اب اگر مجتہد کو ایسا لگے
کہ یہ امت کا اجماع جس چیز پر ہو گیا، یار قرآن یہ کہہ رہا ہے اور اجماع یہ ہے، اگر ایسا لگنے لگے کہ اجماع اس چیز پر ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو چونکہ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج لوگوں کو قول بہت نظر آتے ہیں جی، کہ فلاں معاملے میں فلاں بزرگ کا قول ہے، فلاں کا یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کون سا مسئلہ ایسا ہے جس میں خلاف قول نہیں ملتا؟ ہر مسئلے میں آپ کو عقیدے اور مسئلے میں اس کے خلاف کسی کا نہ کسی کا قول ضرور مل جائے گا، مگر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں قول کا پابند نہیں کیا۔ سرکار فرماتے ید اللہ علی الجماع، اللہ کی تائید سواد اعظم اور اجماع امت کو حاصل ہے، بڑی جماعت کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ اس لیے یہ آج سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے کئی بگوڑے اہل سنت کا نام لے کر اہل سنت پر الزامات تراشتے ہیں اور معاذ اللہ کسی کا قول لے کر آ کر صحابہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجماع امت کا خلاف مجتہد کو بھی اختیار نہیں، اور اگر مجتہد کو اجماع کے خلاف قرآن میں سنت میں کوئی بات نظر آئے، ایسا لگے کہ یار اجماع اس چیز پر ہے اور قرآن میں یہ بات آئی ہے، حدیث میں یہ بات آئی اور اجماع اس چیز پر ہے، تو اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر ایسی صورت کسی مجتہد کے سامنے آ جائے کہ اجماع ایک چیز پر ہے اور انہیں قرآن اور سنت میں کچھ اور نظر آئے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے میں میری عقل کا قصور ہے، میری سمجھ کا قصور ہے، اور اگر اس کی سمجھ کا قصور نہیں ہے تو پھر یہ سمجھے کہ قرآن و سنت کا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اجماع کی شان سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے اس امت کی شرافت اور کرامت۔ لوگ آج ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پڑی گئی اس چیز پر بات کرنے کی؟ خدا کے بندو، جس امت کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا کی ہو کہ تم جمع ہو جاؤ تو تمہارے خیر کے فیصلے کو رب پہلے سے اپنی رضا کی مہر لگا دے، اس امت کے اندر کوئی فتنہ گری کر جائے اور علماء خاموش رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء کو بر وقت اس پر بولنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے جمعہ میں بھی علامہ عبدالعزیز فرحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ذکر کیا، یجب علی العلماء الاہتمام بمسئلۃ الافضلیت۔ حضرت علامہ عبدالعزیز فرحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر صدیق کی افضلیت کے مسئلے کو خاص محفل سجا کے ساتھ امت کے سامنے بیان کریں، یہ علماء پر واجب ہے۔ اب اجماع امت سب سے قوی ترین دلیل ہے، اگر اس اجماع کے خلاف مجتہد کو کچھ نظر آئے تو حکم ہے مجتہد کے لیے، میرے آپ کے لیے تو بات ہی نہیں ہے، مجتہد کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے جو شتونگڑے باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس کے مقابل کے اندر، یہ تو مجتہد کی بات ہو رہی ہے، اور ابتدائے 3 صدیوں کے بعد تو اب کوئی مجتہد بھی نہیں رہا ہے، یعنی اس کیٹیگری کا عالم تو 1000 سال ہو گئے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو اس مجتہد کے لیے حکم ہے کہ اگر اجماع کے خلاف تمہیں قرآن حدیث میں کوئی بات تمہیں لگے تو اپنی عقل کا قصور سمجھو، اپنی فہم کا قصور سمجھو، ورنہ تم اس حکم کو منسوخ مانو، مگر اجماع بہرحال اجماع ہے اور وہی اقوا ہے، وہی افضل ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قیامت تک کی امت کے اجماع کو سرکار نے یہ طاقت دی ہے کہ قیامت اس پر ہوگا اسے اللہ کی رضا حاصل ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے صحابہ کی اجماع کے بارے میں؟ جی، جن کو رب کہے اولئک ھم المفلحون، جن کے رب کہے اولئک ھم الراشدون،
जिन्हें रब कहे उलाइका हुमुल फाइजून, जिनके रब सादिकीन और सिद्दीकीन कहे, जिनके रब नजात याफ्ता वरदु का खिताब अता करे, जिन्हें रब वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना वाला खिताब दे, जिन्हें रब कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, इनके दिलों पर तो हमने ईमान की मोहर लगा दी है। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुमुल ईमान, हमने सहाबा के दिलों में ईमान को सजा दिया है। वकबलिसियान, हमने इन सहाबा के दिलों से कुफ्र को भी दूर कर दिया, निफाक और गुनाह और वसवसों को भी दूर कर दिया। ये कुरान के फैसले हैं। कयामत तक आने वाली उम्मत को जब रब ने और रब के नबी ने इजमा की सूरत में इतना बड़ा इनाम दिया है, तो जो राशिदून, फाइजून, सादिकून, सिद्दीकून, अल्लाह के रादी और मर्दी गिरोह, उनका इजमा कितना बड़ा इजमा होगा। यहां तो नबी ने यह फरमाया, फबी अय्यिहि मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, एक सहाबी के पीछे भी चलोगे तो वो तुम्हें जन्नत तक छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा। एक सहाबी के बारे में तो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफ, ये वो अजीम अहले सुन्नत का अकीदा है जिस पर 1,20,000 सहाबा का इजमा है। क्या बात कर रहे हैं लोग, इजमा है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत बिला फसल पर। और हजरत सरकार सदरुल शरिया अली नमा फरमाते, कोई ये भी वसवसा न रखे कि खिलाफत पहले मिली इसलिए उम्मत ने अफजल मान लिया। नगी नगी, खिलाफत मिली इसलिए अफजल नहीं माना, अफजल थे इसलिए खिलाफत अता की गई। आप अफजल थे इसलिए आपको पहला खलीफा मुंतखब किया गया। अब ये बात मैं अब और ज्यादा गहराई में आपको ले जाना चाहता हूं। हजरत सही बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खानदान नबूवत के फर्द हैं, बनी हाशिम में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे हैं। उनसे आकर किसी ने कहा कि हुजूर, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वित्र 1 रकात पढ़ते हैं, आप क्या कहते हैं उनके बारे में? तो सही बुखारी में है हजरत हिब्रुल उम्मा, जिनको सीने से सीना लगाकर सरकार ने इल्म लदुन्नी दिया, जिनको हिब्रुल उम्मा का खिताब मिला, जिनको तर्जमानुल उम्मत का टाइटल दिया गया, उम्मत का एक बड़ा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, तू मुआविया के बारे में बात करता है, दाहू फइन्नहु क़द सहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआविया की इस बात को छोड़ दे, इसलिए कि वो हुजूर के सहाबी हैं, वो हुजूर के सहाबी। याद रखना, ये हमारा इल्म हदीस, जो हदीस हम आपके सामने पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा होता है फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने सहाबी से सुना और उन्होंने हुजूर से सुना। इसको रिवायत कहते हैं। और इस रिवायत पर इल्म अस्माउर रिजाल में नक़्द व जरा होती है। नक़्द व जरा का माना है उन पर डिस्कस होती है कि वो कैसे थे, नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, फराइज व वाजिबात के पाबंद थे, बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे थे, बुढ़ापे में जब हदीसें लिखवाते थे तब भूल जाने की बीमारी तो नहीं थी। ये सारी बातें देखी जाती हैं और सब पर डिस्कस की जाती हैं। लेकिन सारे इल्म अस्माउर रिजाल के नाकिदीन और जारिहीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जहां भी नकद करते हुए, जरा करते हुए, डिस्कस करते हुए यह बात आ जाए कि अन्नहु सहाबीजुन या अन्नहु कद सहीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये हुजूर के सहाबी है, इन्होंने हुजूर की सोहबत पाई है, तो सारे नाकिदीन जारीन कहते हम कलम वहीं रख देंगे, अब इन पर डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कैसे थे, इनका तकवा था नहीं था, परहेजगार थे नहीं थे, इन पर डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे नबी ने फरमा दिया अस्सहाबी, मेरा हर सहाबी आदिल और मुंसिफ है, मेरा हर सहाबी वाला है,
ان کے اوپر کوئی ڈسکس نہیں. یہ میری اپنی بات نہیں ہے, یہ 1400 سال کی وراثت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ علم اسماء الرجال کے ناقدین اور جارحین کہتے ہیں صحابی آ گئے اب ہم نقد نہیں کریں گے. اس لیے کہ رب جس کے بارے میں یہ کہیں کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, کہ میرا حبیب قرآن پڑھ پڑھ کر کے اپنے صحابہ کے دلوں کو پاک کرتا ہے. اور یاد رکھنا ہمارے علماء نے لکھا کہ اللہ کی مرضی کے عین مطابق جیسا رب نے چاہا, عین اللہ کی مرضی کے مطابق اس زمین پر جو گروہ پیدا ہوا وہ گروہ صحابہ ہے. عین رب کی رضا کے مطابق رب نے جیسا چاہا حضور نے ویسے بندے بنا دیے, ایسے بندے پیدا کر دیے, ایسے بندے بنا دیے حضور نے اپنی تربیت سے جیسے رب نے چاہا. اسی لیے سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا عرفات کے میدان میں, وہی آخری اور وہی پہلا حج تھا سرکار کا, اس میں سرکار نے کہا یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا. تو اب ایسے صحابہ جن میں سے کسی ایک پر بھی کوئی تنقید نہیں کر سکتا, کوئی کلام نہیں کر سکتا کہ یہ جھوٹ بولتے تھے, غلط فیصلہ کرتے تھے معاذ اللہ, یا یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے, صحابہ پر. اب اگر افضلیت صدیق اکبر اور خلافت بلا فصل صدیق اکبر کا انکار تو معاذ اللہ ماننا پڑے گا کہ حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی 1,20,000 سے زیادہ صحابہ نے پہلا ہی فیصلہ ظلم والا کر دیا, پہلا ہی فیصلہ غلط کر دیا. اگر آپ افضلیت کا انکار کریں یا آپ خلافت کا انکار کریں تو آپ کو پھر ماننا پڑے گا. کیا ماننا پڑے گا؟ یہی تو ہوگا کہ سارے صحابہ نے مل کر معاذ اللہ پہلا ہی فیصلہ غلط کر دیا. اور اب میں آپ کو حوالہ پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ یہ جو آج سنی شتونگڑے بنے پھرتے ہیں اور سنیت کا لبادہ لگا کر کے ابوبکر صدیق کی افضلیت اور خلافت بلا فصل پر کلام کرتے ہیں, انہیں تو خوب پتا ہے کہ ہم کن کی بولی بول رہے ہیں. مگر میں آپ اور آپ کے وسیلے سے تمام اہل سنت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے حقیقت ہے کیا. دیکھو یہ میرے سامنے روافظ کی کتابیں ہیں, رافضیوں کی, شیعوں کی. ان کو شیعہ ہی نہیں کہنا چاہیے, ان کو رافضی کہنا چاہیے. یہ رافضیوں کی کتاب اور ملا باقر مجلسی کے حق الیقین اس کا نام ہے. یہ خلافت والے مسئلے پر بات کہاں تک پہنچتے ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, صرف اشارہ دے رہا ہوں. فرماتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ کان الناس اہل الردت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثہ, کہ حضور کے وصال کے فوراً بعد سوائے 3 بندوں کے سارے مرتد ہو گئے. یہ کتاب کا حوالہ دیا حق الیقین ملا باقر مجلسی کے لکھی ہوئی رافضیوں کی کتاب. کون 3 بندے؟ المقداد ابن الاسود, ابو ذر الغفاری, سلمان الفارسی. اس میں ان بیوقوفوں نے مولا علی کو بھی شامل نہیں کیا. تو اصل میں انہوں نے یہ تقسیم کر رکھی ہے نا کہ یہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں, اہل بیت کی بات نہیں کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے لکھا کہ ان 3 کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے. کیوں؟ کہ ساروں نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ جو بنا لیا. تو اب پتا چلا کہ اس افضلیت اور اس خلافت کے انکار پر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی صحابہ کو معاذ اللہ ظالم ماننا پڑے گا, غلط فیصلہ کرنے والا ماننا پڑے گا. اور اب سنو اگلی بات, کیا منصوبے اس کے پیچھے کہاں تک گہرائی ہے؟ اب منصوبے یہ ہیں کہ جب شوق میں محبت کے نام پر ان کو گھٹی دی جائے اور ان سے یہ بات منوا لی جائے کہ ہاں مولا علی کا پہلا حق تھا اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, تو ان لفظوں میں کیا بتا گئے کہ 1,20,000 صحابہ معاذ اللہ ظالم تھے, غلط فیصلہ کرنے والے تھے. اور جب سب حضور کے بعد سارے ہی ظالم ہو گئے تو اب دین آپ تک کس نے پہنچایا؟
قرآن آپ تک کس نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ اب ایک مسئلے میں اگر یہ کہہ دے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا معاذ اللہ اور یہ ظالم ٹھہرے معاذ اللہ، تو پھر پورا دین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ابو بکر صدیق کا خلیفہ بلا فصل ہونا اور آپ کا افضل الامت کا انکار کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا، تو وہ صرف افضلیت اور خلافت کا انکار نہیں کرتا، وہ پورے دین کا انکار کر رہا ہے۔ چونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں ابو بکر افضل نہیں ہے یا وہ پہلے خلیفہ نہیں ہے، تو کل رافضی آپ کو پوچھے گا نماز کا مسئلہ بتاؤ، آپ مسئلہ بتائیں گے، وہ پوچھے گا اس کی حدیث لاؤ، حدیث لائیں گے تو وہ ابو ہریرہ سے روایت ہوگی، وہ عمر سے ہوگی، وہ عثمان، طلحہ، زبیر، سعد و سعید سے ہوگی، تو جٹ سے رافضی کہہ دے گا کہ تو نے تو افضل البشر ابو بکر کو مانا نہیں، علی کو مانا ہے، تو تیرا یہ ماننا بتاتا ہے کہ ان سب نے غلط فیصلہ کیا اور غلط فیصلہ کرنے والوں کی روایت معتبر نہیں۔ تو پتہ چلا نتیجہ کہاں تک جائے گا۔ لوگوں کو ہماری باتیں کبھی کبھی ہضم نہیں ہو پاتی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہماری مجبوریاں ہیں کہ اگر اس چیز پر پہرا نہ دیا جائے تو دین خطرے میں۔ رافضیوں کے لیے اور اب میں اس کی اور گہرائی کی طرف جاتا ہوں اور آپ کو اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف بتاتا ہوں۔ یہ حضور صدر الشریعہ نے علیہ رحمہ نے بار شریعت کے پہلے حصے میں لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے۔ اور یہ تو حضور صدر الشریعہ نے لکھا، اب میں ان سے پہلے بزرگوں کی عبارتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ در مختار اور البزازیہ اور اس کے علاوہ فتح القدیر، ان ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہیں، ان انکر خلافت الصدیق او عمر رضی اللہ تعالی عنہما فہو کافر، کہ جو ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور دیکھیں بحر الرائق میں بھی ہیں کہ ان انکر خلافت الصدیق فہو کافر، کہ اگر کوئی ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ رد المختار میں بھی کتاب الصلاۃ باب الامامت میں ان انکر خلافت الصدیق او عمر فہو کافر، تبیین الحقائق کتاب الصلاۃ الاحق بالامامت میں ان انکر خلافت فہو کافر۔ ان ساری کتابوں میں اور ان کے علاوہ اور زیادہ کتابوں کے اندر یہ شبیر بھائی ہمارے پوری بخاری شریف کا انہوں نے چونکہ ٹرانسلیٹ کیا ترجمہ گجراتی میں، تو بہت ساری باتوں میں مجھے بھی ان سے کچھ استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ امتی ہے ابو بکر عمر، اور امتی کے منصب کے انکار پر کفر کیوں نہ ہو، اس پر سارے صحابہ کا اجماع ہے، کیوں نہ ہو کہ اس پر پورے دین کی بنیاد ہے۔ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو سارے صحابہ ہی عادل نہیں رہیں گے، اور وہ عادل اور متقی نہیں رہیں گے تو ان کی روایتیں معتبر نہیں رہے گی، اور ان کی روایتیں معتبر نہیں رہے گی تو پھر آگے دین آپ کو کیسے پتا چلا؟ قرآن تو تختیوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر، چادروں پر لکھا ہوا تھا، اس کو یکجا سب سے پہلے جمع کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے جمع کیا ہے۔ انہی کو آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اہل بیت کا حق مار کر کے معاذ اللہ ظلم کیا، تو پھر ظالم کا جمع کیا ہوا قرآن معاذ اللہ آپ کیسے مان لیں گے؟ پھر رافضیوں کی بات ماننی پڑے گی کہ قرآن کے 30 نگی اتنے پارے تھے اور اتنے پارے بکریاں کھا گئی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ سارا کچھ جو خرابی ہیں وہ اس کے نیچے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی افضلیت اور خلافت کا انکار کیا جائے تو پھر نیچے یہ ساری کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنے علماء اہل سنت کو کہتا ہوں، سنی سادہ کہ اب
اب کون سے وقت تک آپ انتظار کریں گے جب یہ مسئلہ آپ عوام کے سامنے بیان کریں گے؟ اب کون سی گھڑی کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ شانوں میں ابو بکر صدیق کی سب سے بڑی شان ہی تو یہی ہے کہ آپ افضل الامت ہیں، اور اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور اگر میں یہ سمجھوں، میں جانتا ہوں الحمدللہ کہ اہل دیادرہ میں سے کوئی اس چیز کا انکاری نہیں ہے، مگر آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے موبائلوں پر کلپیں آتی ہیں، لوگ یوٹیوب پر جا کر سنتے ہیں، اور کون کہاں کس کے کان میں جا کر پھونک مارتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے، مگر ہم حالات دیکھیں گے تو مفتی کے لیے بھی یہ حکم ہے، من لم یعرف احوال الزمان فہو جاہل، جو مفتی حالات زمانہ کو نہیں جانتا وہ مفتی نہیں، وہ جاہل ہے۔ حالات زمین کے چل رہے ہیں اور آپ آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ہے چیز کہ اس مسئلے پر آج ڈسکس کرنا ہم پر فرض اور لازم ہو چکا ہے۔ اب میں اس کی اصل میں نے عبارتیں تو ابھی پڑھی نہیں، صرف ایک مقدمہ آپ کو سمجھایا، اور میں عبارتیں بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اب اصل بات کی طرف میں لے جاتا ہوں آپ کو کہ یہ کہاں سے یہ فتنہ پنپا ہے اور اس کے جراثیم کہاں سے نکلے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے مجھے۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ تفسیر کبیر میں بھی ہے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ذکر فرمائی، اور تفسیر نعیمی میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی ذکر فرمائی۔ کیا؟ یہودیوں کی سازشوں میں سے ایک سازش کا ذکر کیا کہ اسلام آنے سے پہلے یہودی اور عیسائی خوب جنگیں کرتے تھے، لڑتے تھے۔ یہودی تعداد میں تھوڑے تھے، عیسائی زیادہ تھے، اور آئے دن مرتے رہتے تھے۔ تو یہودیوں کا ایک پادری جس کا نام بولس تھا، اس نے ایک سازش کی، اور سازش یہ کی کہ اپنے یہودیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں ایک تدبیر اپناتا ہوں اور تمہیں آنکھیں بند کر کے میری اس تدبیر پر عمل کرنا ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ہمیں عیسائیوں کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی لڑتے رہیں گے آپس میں۔ کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ کہا اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ میری ایک آنکھ پھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ تو ہمارا اتنا بڑا فنکار، اتنا زیادہ تو علم رکھتا ہے، تیری آنکھ کیسے پھوڑ دے؟ کہا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی، اور پھر اس نے کہا کہ راتوں رات مجھے عیسائیوں کا فلاں مرکزی جو علاقہ ہے اس علاقے میں چھوڑاؤ۔ اب سارے عیسائی اس کو جانتے تھے، چونکہ جنگوں میں وہ سامنے آتا رہتا تھا، اس کے چرچے تھے۔ جب اس کو عیسائیوں کے اس علاقے میں چھوڑ کے آ گئے تو صبح وہ سارے عیسائی اس کو دیکھ رہے ہیں، آنکھ پھوٹی ہوئی گئے، اور ہمارے علاقے میں لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، تو یہودیوں کا اتنا بڑا فنکار شخص، اور تو آج ہمارے علاقے میں بے سر و سامان اور آنکھ پھوٹی ہوئی، بتا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تم سے جو لڑ رہا تھا اسی کی سزا تم میرے چہرے پر دیکھ رہے ہو، کہ رات کو میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے تھپڑ مار کر میری آنکھ پھوڑ دی کہ تو میرے ماننے والوں سے لڑتا ہے، اور پھر میری آنکھ تو پھوٹ گئی، مگر میں عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ گیا اور میں عیسائی بن گیا، اور میں اپنے یہود قوم سے بچنے کے لیے بھاگ کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ حالانکہ اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، یہ سب سازش تھی، مگر اب عیسائیوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اور اس کی اتنی ویلیو بڑھ گئی کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس طرح حج کے لیے قافلے جاتے ہیں اس کے دیدار کے لیے عیسائیوں کے قافلے آتے تھے، اتنی ویلیو بڑھ گئی، چونکہ لوگوں نے کہا یہ عیسیٰ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے آیا، اور یہ تحقیقی ایمان والا ہے ان کے مطابق۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ تھا تو پڑھا لکھا، اس نے تھوڑا عرصہ مقبولیت حاصل کر لی، پھر اپنا کام شروع کیا، اور اس نے چند وقتوں میں لوگوں کو تعلیم کے لیے بلایا، صبح بلاتا، دوپہر کو بلاتا، شام کو بلاتا، اور ان کے دلوں میں خوب محبت اس کی بیٹھ گئی کہ یہ ہمارا پکا عیسائیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے۔ اب اس نے کہنا شروع کر دیا اپنے ماننے والوں کو، چونکہ ان کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے معاذ اللہ، حالانکہ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ،
بل رفعہ اللہ الیہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لیکن اس نے کہا کہ اے بولس نے کہا میرے ماننے والو، مجھ سے جو سیکھنا ہے سیکھ لو، میں چند دنوں میں عیسیٰ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں گا۔ لوگوں کو پتا تھا یہ بھی سولی پر چڑھ جائے گا یا یہ بھی اپنی جان دے دے گا۔ اب لوگ اور زیادہ شوق سے اس کو ملنے لگے کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اس کی خوب زیارت کر لیں، اس کا قرب پالیں۔ اب اس نے لاسٹ دن ایک گروہ، ایک جماعت کو صبح بلایا اور ان سے ایک بات کی۔ اس نے کہا کہ اب میں قریب جانے والا ہوں تمہارے درمیان سے، مگر جو آج میں تمہیں خاص بات بتا کے جا رہا ہوں اسے کبھی چھوڑنا نہیں اور اسے اپنی نسلوں میں پھیلاتے رہنا۔ کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا وہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں 10-12 آدمی رہتے ہو تو کیا ایک آدمی سارا کام کر سکتا ہے پورے گھر کا؟ کہا ایک آدمی سارا کام کیسے کرے؟ برتن کوئی اور دھوتا ہے، کھانا کوئی اور پکاتا ہے، کپڑے کوئی اور صاف کرتا ہے، گھر میں پوچھا کوئی اور لگاتا ہے، کماتا ہے کوئی اور، لکڑیاں کوئی اور لاتا ہے، ایک آدمی سے کیسے پورے گھر کا نظام چل سکتا ہے؟ کہا جب ایک آدمی سے گھر کا نظام نہیں چل سکتا تو معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، ایک اللہ سے پوری کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تو اب اس کے جو قریب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یار یہ بات تو ہے پتے کی، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ عقیدہ یاد رکھ لو کہ اس نظام کائنات کو اللہ بھی چلاتا ہے اور عیسیٰ اور مریم بھی چلاتے ہیں اور وہ بھی اللہ ہے۔ یہ عقیدہ انہیں سکھا دیا۔ دوپہر کو دوسرے گروہ کو بلایا، کہا میں چند دنوں میں چلا جاؤں گا، آج کی بات جو بتاؤں اس پر قائم رہنا ہے تمہیں۔ کہا کیا بات بتا رہے ہیں؟ کہا یہ بات مجھے بتاؤ کہ کیا کبھی تم نے کوئی اپنی آنکھ سے ایسا واقعہ دیکھا کہ کسی کے یہاں بغیر باپ کے اولاد پیدا ہوئی ہوں؟ کہا یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے تو آج تک نہیں دیکھا ایسا۔ کہا پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ اللہ کی اولاد ہے۔ اور یہ عقیدہ ان کو پلا دیا، کہا تم اسی پر قائم رہنا اور اسی کی تبلیغ کرنا۔ تیسرے گروہ کو بلایا، ان کو پھر کچھ اور پڑھایا، اس طرح سے پڑھا کر کے ان سب کو گھر بھیج دیا، الگ الگ گروپ کو، اور پھر راتوں رات وہاں سے نکل کر اپنے ملک میں بھاگ گیا۔ اب صبح ہوئی تو سارے خوش کہ ہمارا استاد عیسیٰ علیہ السلام پر قربان ہو گیا، فدا ہو گیا، ان پر جان وار دی ان کے اوپر۔ اب پھر سارے خوش تھے اور بیٹھ کر ڈسکس کرنے لگے کہ ہمیں تو حضرت آخری بات یہ بتا کر گئے ہیں، ہم تو اسی پر رہیں گے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں یہ بتایا ہم اس پر رہیں گے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں یہ بتایا اور ہم اسی پر رہیں گے۔ یہاں تک کہ اسی دن سے ان کے آپس میں جنگ شروع ہو گئی اور جو ان کی سازش تھی وہ کامیاب رہی۔ وہ سکون کا سانس لے کر ٹھاٹ سے سو گئے، اب یہ لڑتے رہے۔ یہ یہودیوں کی سازش جو انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ کی، سیم یہی سازش انہوں نے اہل اسلام کے ساتھ بھی کی۔ کیسے کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں حضرت عثمان غنی کے خلاف بلوائیوں کو کھڑا کرنے والا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والا وہ کون تھا؟ وہ یمن کا یہودی عبداللہ ابن سبا تھا، جس نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا، مسلمان ظاہر کیا اور قرآن سنت پڑھ کر کے اپنے آپ کو اس نے عالم بھی بنا لیا، اور اس نے اپنے فتنے کی بنیاد کوفہ میں رکھنا چاہی مگر کامیاب نہ ہو سکا، شام میں رکھنا چاہی کامیاب نہ ہو سکا، بصرہ میں رکھنا چاہی کامیاب نہ ہو سکا، پھر اس نے سفر کیا مصر کی طرف اور مصر میں اس کو کامیابی مل گئی، وہاں اس کے ذہن کے لوگ اسے مل گئے۔ اب یہاں اس نے کتابیں لکھنا شروع کر دی اور اس کے ذہن کے جو دو چار آدمی جہاں جہاں کے ملتے گئے ان کو کتابیں بھیجتا گیا، اور کیا عقیدے اس نے اپنائے اور کیا عقیدوں کی ترویج اور اشاعت کی اس نے،
اس نے ان عقیدوں کی شروعات کی، چونکہ پورے دین کو ختم کرنا ان کے ٹارگٹ میں تھا، اور پورا دین صحابہ، اور ان کو بنیاد ایک چیز میں نظر آئی کہ یہ اینٹ نکال دی جائے تو پوری عمارت گر جائے گی، تو انہوں نے سب سے پہلا عقیدہ قوم میں یہ پھیلانا شروع کیا کہ معاذ اللہ خلافت کا حق سب سے پہلا تو مولا علی کا تھا، اور سارے صحابہ نے مل کر معاذ اللہ ابو بکر کو بنا کر ظلم کیا اور غلط فیصلہ کیا۔ یہ ہے رافضیت اور شیعیت کی شروعات، یہاں سے ان کی نیو رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی، اور اس طرح سے پھر رافضیوں میں بھی یہاں تک کہ ایک گروہ تو خود مولا علی کے سامنے ایسا پیدا ہو گیا کہ جو مولا علی کو اللہ کہنے لگا۔ سیم عیسائیوں کو جو عقیدہ یہودیوں نے پڑھایا تھا وہی یہاں پر آ گیا۔ اور آج سے چند سال پہلے حضور قائد ملت علامہ سید محمود اشرفی الجیلانی، ہمارے پیر صاحب کے صاحبزادے، وہ آمود دارالعلوم برکات خواجہ پر تشریف لائے تھے، اور حضرت نے بس 7-8 منٹ بچوں کو اور علماء کو نصیحت کی تھی، مگر اس میں حضرت نے بہت زبردست طریقے پر یہ چیز بتائی تھی کہ جو چیز عیسائیوں میں ہے وہی چیز رافضیوں میں ہے، اور اس میں انہوں نے مطابقت بتائی تھی کہ جو عیسائیوں میں عقائد ہے وہ رافضیوں میں کیسے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہمارے ذہن میں یہ بات تھی، مگر یہ بات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کہ ساری باتیں حضرت مولا علی کے سامنے، حالانکہ مولا علی اس پر خوش نہیں ہوئے، مولا علی نے اس کو قتل کرایا اور اس کو آگ لگا دی، اور جب اس کو آگ لگائی نا تب بھی اس نے کہا کہ علی اب تک تو پہلے ہمیں شک تھا کہ تم اللہ ہو یا نہیں ہو، مگر تم نے ہمیں آگ کا عذاب دیا تو لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کا عذاب تو اللہ ہی دیتا ہے۔ وہ مرتے مرتے بھی یہ کہہ کر گیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہودیوں نے جو سازش کر کے عیسائیوں میں عقیدے پھیلائے، وہی یہودیوں نے سازش کر کے اہل اسلام میں یہ عقیدے داخل کیے۔ اب ایک افضلیت صدیق اکبر کا انکار اور ایک خلافت صدیق اکبر کا انکار آپ کو میں سمجھا سکا کہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس سے اسلام کی بنیاد کس طرح سے گر جاتی ہے۔ اس لیے اس چیز پر ایمان رکھنا یہ واجب ہے کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھیں۔ اب میں صرف چند فرامین اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سلسلے میں جو کمال درجہ صراحت کے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کی خدمت میں بس پڑھ دیتا ہوں، حالانکہ جو ابھی میں اصل 34 صفحے جو حوالہ جات جمع کر کے آیا ہوں، ابھی میں اس کو کھول رہا ہوں، ابھی میں کھول رہا ہوں صرف، تو یہ 1 گھنٹہ ہو گیا، لیکن وقت زیادہ نہیں لیتا، صرف چند عبارتیں آپ کے سکون قلب کے لیے اور اطمینان کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان۔ کیا ترجمہ اس کا؟ کہ ہم حضور کی حیات ظاہری میں لوگوں کے ایک دوسرے سے افضل ہونے کی جب بھی بات کرتے تو ہم یہی کہتے نخیر ابا بکرین، تو ہم کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی۔ اور طبرانی نے اس روایت کو ارشاد الساری میں ذکر کیا بخاری کی شرح میں، کہ طبرانی نے آگے کہا کہ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کننا نخیر، یہ اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں، کننا نخیر، ہم سب جب فضیلت بیان کرتے تو ہم ہی یہ کہتے، یعنی یہ کسی ایک صحابی کی بات نہیں، سب کی بات ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اور کہتے ہیں امام طبرانی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، فَيَسْمَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ فَلَا يُنْكِرُهُ، تو یہ بات حضور سنتے بھی مگر حضور نے کبھی اس سے منع نہیں کیا۔ اور حدیث کی ایک قسم حدیث تقریری یہ بھی ہیں کہ نبی کے سامنے کوئی بات کی جائے اور نبی خاموش رہے، وہ بھی اللہ رسول کا حکم ہوتا ہے۔
تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے صحیح بخاری شریف سے میں نے حوالہ پیش کیا۔ دوسرا حوالہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ارشاد الساری میں کننا نقول فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان و علی، کہ جب ہم حضور کی حیات ظاہری میں کوئی ترتیب بیان کرتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہم یوں ہی کہتے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اسی ترتیب سے ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات تو حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بخاری شریف میں حضرت محمد بن حنفیہ کہتے میں نے اپنے والد ماجد مولا علی سے کہا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے ابا جی؟ تو حضرت مولا علی کہتے قال ابو بکر، مولا علی نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے قلت ثم من، میں نے کہا ابا جی ابو بکر کے بعد کون ہے؟ تو حضرت مولا پاک نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے وخشیت ان یقول عثمان، مجھے ڈر لگا کہ اب اگر میں نے پوچھا ثم من پھر کون تو عثمان کا نام دیں گے، تو میں نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا ثم انت یا ابتی، ابا جی پھر تو آپ ہی کا مرتبہ ہے۔ تو مولا پاک نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا علی خود جانتے ہیں کہ میرا مرتبہ ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ اس حدیث کی شرح میں، اور یہ ارشاد الساری اور فتح الباری دونوں میں ہے، کہ حضرت مولا علی نے اپنے صاحبزادے محمد بن حنفیہ سے فرمایا ان الثالث عثمان، میرے بیٹے تیسرے درجے پر حضرت عثمان غنی ہے۔ اب اس سلسلے میں باتیں طویل ہیں، میں چند بزرگوں کے بھی اقوال آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ کبھی کبھی لوگ اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ طریقت والوں کا مسئلہ ہے، یہ شریعت والوں کا مسئلہ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، طریقت والوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، شریعت والوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ افضل البشر ابو بکر صدیق ہے بس۔ اور یہ حوالے میرے پاس اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اور یہ چیز دیکھو الیواقیت والجواہر میں حضرت سیدنا شیخ تقی الدین سبکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے، ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل، ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل من سائر الامت المحمدیت وسائر امم الانبیاء واصحابہم۔ امام تقی الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں اور اگلے نبیوں کی تمام امتوں اور ان کے صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابن حجر اسقلانی فرماتے ان الاجماع انعقد بین اہل السنت ان ترتیبہم فی الفضل کا ترتیبہم فی الخلافت، کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ اور اس بارے میں یہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ راستہ چلتے ہوئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے چل رہے تھے۔ دیکھو راستہ چلتے ہوئے راستے میں آگے چل رہے تھے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا الدرداء تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ، ابو درداء تو ایسے بندے سے آگے چل رہا ہے کہ نبیوں کے بعد اس سے افضل بندے پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا، یعنی نبیوں کے بعد سب سے افضل جن کا مرتبہ ہے، جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تم سے افضل ہے، ان سے آگے چل کیسے رہے؟ سرکار کو ان سے آگے راستے میں بھی چلنا پسند نہیں تھا، اور مصلی پر حضرت ابو بکر نہیں تھے تو حضرت عمر کو حضرت بلال نے کھڑا کیا کہ حضرت ابو بکر نہیں ہے تو اب آپ پڑھا دیجئے مصلی پر نماز۔ سرکار گھر میں تھے اور حضرت عمر تھے جہیر الصوت، بہت بلند آواز والے، حضرت عمر آواز دے رہے تھے صفے سیدھی کرو۔ اب حضرت عمر کی آواز آئی، حضور کا کمرہ ساتھی میں تھا،
سرکار نے فوراً اپنی طبیعت کی اس حالت کے باوجود بھی سرکار فوراً باہر تشریف لایا. سرکار نے فرمایا لا 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 ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم احد غيره. سرکار نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہو وہاں مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا. تو نہ مصلی صدیق کی موجودگی اور مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مصلی سے استدلال فرمایا. مولا علی کے پاس دو بندے آئے تھے اور کہا تھا آپ سب سے افضل ہیں اور آپ نے ابو بکر و عمر کو برداشت کیا, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں جب حضور کی وفات کا وقت آیا تو حضور کے پاس بیٹھا تھا یا میں حضور کے پاس بیٹھا تھا؟ جی مولا علی فرماتے ہیں نہ میں بیمار تھا نہ میں غائب تھا, میں ہی تو حضور کے پاس بیٹھا تھا. اور 5 وقت بلال پوچھنے آتے حضور نماز کا وقت آ گیا کون پڑھائے گا؟ سرکار مجھی کو اور عباس جا کر ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے, جاؤ جا کر ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. مولا علی فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ افضل کون ہے؟ جسے نبی نے ہمارے دین کا امام بنا دیا, ہم نے اسے اپنی دنیا کا امام مان لیا. یہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بھی ابو درداء کو آگے نہیں چلنے دیتے ابو بکر صدیق سے, اور مصلی پر سے بھی حضرت عمر کو واپس بلایا, عمر ابو بکر کی موجودگی میں نہیں. اور پھر آگے اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں کا اس بارے میں چونکہ ان کو پتا تھا نا جو گہرائی میں نے آپ کو بتائی کہ بنیاد ہے یہ چیز, تو حضرت ابراہیم نخعی کے پاس ایک آدمی نے کہا کہ مجھے ابو بکر و عمر کی نسبت علی سے زیادہ محبت ہے. اب یہ محبت کا مسئلہ زیادہ ہو سکتی ہے کم زیادہ, لیکن یہ اس سے افضل بتانا چاہتا تھا, ورنہ محبت یہ فطری یہ مطلب بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. محبت اگر آدمی کسی سے زیادہ کرتا ہے تو اس میں نہیں, مگر عقیدہ وہی رکھے. حالانکہ اگر صحیح دلائل کے ساتھ اگر بندہ پڑھے تو پھر اس کی محبت بھی ترتیب کے ساتھ ہو جائے, مگر اس میں بندے کو شرعی طور پر گرفت میں نہیں لیا جاتا. اب اس نے یہ کہا کہ میں ابو بکر و عمر کے بالمقابل علی کو افضل مانتا ہوں, تو حضرت ابراہیم نخعی نے کہا لا تجالسنا بمثل هذا الکلام, ہماری محفل میں بیٹھ کر ایسی باتیں نہ کیا کرو. جی اور پھر کیا کہا, حوالہ کیا دیا, حوالہ انہوں نے بھی مولا علی کا دیا. کیا کہا, اما لو سمعک علی بن ابی طالب لاوجع ظہرک, سن لے اگر تیری یہ بات مولا علی نے سن لی تو تیری پیٹھ پر 80 کوڑے لگائیں گے, ایسی بات نہ کرنا. اب یہاں 2-3 قول ہے جو مجھے بہت پسند ہیں, اس لیے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ. اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک قول یہ ہے الریاض النظرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے, اور یہ بہت باریک اور بہت گہری بات ہے. آپ نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو, قسم بھی انہوں نے جدا یاد کی, اس رب کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ, اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی. جو مرتدین کا معاملہ ہوا تھا تو سارے صحابہ پریشان حال تھے, مگر اس وقت جنہوں نے قدم جما کر فیصلہ لیا وہ ابو بکر صدیق نے لیا, ما عبد اللہ. اور ایک دوسری حدیث اور ایک دوسری روایت اس حوالے سے ہے, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا, یہ اہل بیت کے فرد ہے. ان سے آ کر پوچھا ان حلیت السیوف, کہ تلواروں کو زیور لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے. حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ تلواروں کو زیور لگانا سنوارنا جائز ہے یا ناجائز. تو حضرت امام باقر نے فرمایا لا باس بہ, اس میں کوئی حرج نہیں. اور پھر اسی پر بات تو ختم ہو گئی تھی, لا باس بہ کوئی حرج نہیں, تم لگا سکتے ہو. مگر یہ اہل بیت کے افراد
حق بیان کرنا یہ ان کا شیوا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ بندے کا مزاج ٹائپ کا بندہ ہے، اس کو کیا بات کرنی چاہیے، تو وہ کہیں سے بھی کھینچ کر لا کر وہ بات بیان کرتے ہیں۔ کہا لا باس بھی، تلوار کو زیور لگانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کیونکہ قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو زیور لگایا تھا۔ دیکھو کیسی صدیق کی تلوار نکالی ہے جی، اس کی گردن پر رکھ دی تلوار، اور کہا ابو بکر صدیق نے تلوار کو زیور لگایا تھا اس لیے جائز ہے۔ اب وہ تھا ابو بکر صدیق سے بغض رکھنے والا، جل گیا، بخار اٹھا اور زبان سے نکلا، اس نے کہا فتقول الصدیق، آپ اہل بیت کے فرد ہو کر انہیں صدیق مانتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق تو کہتا ہے ولدنی ابو بکر مرتین، کہ میری ولادت تو ابو بکر کے گھر میں 2 مرتبہ ہوئی ہے، مجھے 2 مرتبہ ابو بکر صدیق نے جنم دیا ہے۔ کیسے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر اور دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر کے بیٹے کا نام قاسم اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی کا نام اسما، اور یہ دونوں بھائی سمدھی ہوئے، اور اسما کا نکاح قاسم کے ساتھ ہوا، اور پھر ان کے ملاپ سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام فروا، اور ام فروا کے نکاح کی بات لے کر امام زین العابدین گئے صدیق اکبر کے گھر اور کہا میرے بیٹے باقر کا نکاح میں ام فروا سے کرنا چاہتا ہوں، اور پھر امام باقر کا نکاح ہوا صدیق اکبر کی اس پوتی اور نواسی دونوں سمجھ سے، ان کے ساتھ ام فروا کے ساتھ، اور ان کے پیٹ سے جو ذات پیدا ہوئی وہ حضرت امام جعفر صادق کی ذات ہے۔ امام جعفر صادق کو اس نے کہا فتقول الصدیق، تم آپ انہیں صدیق کہتے، تو حضرت امام جعفر صادق اللہ اکبر اللہ اکبر فوسب وسبتن واستقبل القبلہ، کود کر کھڑے ہو گئے اور قبلے کی طرف چہرہ کر دیا آپ نے، جیسے بندہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو قبلے کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، یار بول اب کیا پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے۔ فوسب وسبتن، اچھل کر کود کر کھڑے ہو گئے فوراً، واستقبل القبلہ، اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے کہا نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، ہاں میں انہیں صدیق مانتا ہوں، صدیق مانتا ہوں، صدیق مانتا ہوں۔ اصل میں یہاں صرف صدیق ماننے کا بات نہیں تھی، یہاں کئی صدیق نام کے لوگ ہوں گے، کسی کو کوئی صدیق کہے ہمیں کیا حرج، مگر یہاں صرف صدیق کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں افضلیت کا مسئلہ تھا، چونکہ قرآن میں انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین، قرآن میں نبی کے بعد صدیق کا مرتبہ ہے، تو وہ جو پوچھنے آیا تھا وہ بھی یہی پوچھ رہا تھا کہ صدیق مان لے تو نبی کے بعد انہی کا مرتبہ ہو گیا قرآن کی روشنی میں، تو آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کہتے تو ایک بار کی بات کرتا ہے، میں ہر بار کہتا ہوں ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر آپ نے چھوڑ نہیں دیا، بات کچی اہل بیت کے افراد کرتے ہی نہیں ہیں، بات پکی کرتے ہیں اور ٹھوک بجا کے کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ الصِّدِّيقُ، سن لے اگر ابو بکر کو کوئی صدیق نہیں مانے گا فَلَا دنیا ولا فی الآخرہ، تو پھر اللہ دنیا آخرت میں اس کی بات کو نہیں مانے گا۔ تیرا کلمہ پڑھا اگر تو ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں مانے گا۔ تو ساتھیو یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ۔ میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا، اللہ رب العزت ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔